من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ برادران اسلام، ہم نے آدھی سورت کا ترجمہ اور اس کی تفصیل سن لی ہے، بقیہ آدھے کا ترجمہ اور اس کی تفصیل آج پیش کی جائے گی۔ وہ ہے من شر الوسواس الخناس، وسوسے کے شر سے، چپکے سے لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ شر کہتے ہیں برائی کو، یعنی وسوسہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا اللہ کی طرف سے مدد ہے، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر فرمایا ہے، ما منکم من مولود الا وکل علیہ قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ۔ انسان کا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت، اس کے ساتھ اس کا دوست ساتھی ایک جن بھی ہوتا ہے، ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب جن کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان ہے وہ جو برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کرنے کو دل میں ڈالتا رہتا ہے، اور دل میں جو برے خیالات آتے ہیں اسی کا نام وسوسہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، چپکے سے کہو، بلند آواز سے کہو، دل میں سوچو، ہم پکڑیں گے۔ اب دل پر تو ہمارے قابو نہیں ہے۔ کون ہے جس کے دل میں کوئی خیال آئے اور اسے وہ روکے؟ خیال آ جانے کے بعد اسے روکنے کا خیال ہوتا ہے، خیال آنے کو روک نہیں سکتا۔ تو بہت برے برے خیالات آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پکڑے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو صحابہ پریشان ہو گئے، ہم میں سے کون ہے جو دل میں برے خیالات کو آڑے بن سکتا ہے، دیوار بن سکتا ہے، روک سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے اپنی بیویوں کے تعلق سے، اللہم ھذا قسمی فیما املک ولا تؤاخذنی فیما تملک۔ اے اللہ، اے میری بیویاں ہیں، ان کی جو روزانہ باریاں میں تقسیم کر دیا ہوں، جس کی مجھے طاقت ہے۔ اگر دل میں کسی عورت کی محبت زیادہ ہے، دل میرے قابو میں نہیں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر تو مواخذہ مت کر، یعنی مجھے پکڑ مت۔ تو یہ دعا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہماری بھی یہ دعا ہونا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دل میں بہت برے برے خیالات آتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہمارے سے سوال کرتے ہیں کہ میں کیا کروں۔ ایک عورت تھی فضاٹون میں، وہ بیچاری مر گئی، پوچھتے پوچھتے، روتے روتے، پریشان ہوتے ہوتے مجھے بھی پریشان کر دیتی تھی۔ کیا کروں حضرت، میرے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں، ویسے خیالات آتے ہیں، میں بولنا بھی پسند نہیں کرتی،
وہ بیچاری مر گئی اس لیے کہ کئی سال ہوئے اس کا فون آئے۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں اچھا خیال آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی ہے تمہاری فرشتے کے ذریعے۔ وہ جب غالب آتا ہے تو تم کو اچھائی کا حکم دیتا ہے، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، صدقہ اور خیرات کرنے کا، سچ بولنے کا اور سچائی کے بارے میں سوچنے کا، ہر چیز خیر کی ہوتی ہے۔ شیطان کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ تم کو برائی کی طرف بہکا دیتا ہے۔ اب انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کیسے میں یہ برائی کروں یا نہ کروں، یا کروں تو کیسے کروں، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام دوڑے کہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اے اللہ کے رسول، اے دل میں جو وسوسے یا خیالات آتے ہیں اس پر کون قابو پا سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا تو ہم میں سے کوئی بھی جنت کو نہیں جائے گا، سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو آیت نازل ہوئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنا انسان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا ہے اتنا اچھا کام کرو، برائی سے رکو، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ تم کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت بتاتی ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر جو وسوسے آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے معاف کر دیے گئے۔ سبحان اللہ، اگر یہ معاف نہیں ہوتے تو دنیا کا کوئی انسان جنت میں جا نہیں سکتا، اتنا برا ہے دل انسان کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وسوسوں میں سے ایسا بھی وسوسہ آ سکتا ہے، یعنی میرے خلاف بھی آ سکتا ہے، اللہ کے خلاف بھی آ سکتا ہے، اور شیطان تمہارے دل میں سوال کرتا ہے کہ تجھے اللہ نے پیدا کیا، آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال آ سکتا ہے۔ اب یہ سوال اتنا بڑا گمراہ ہے اور گناہ کا باعث ہے، اللہ نے معاف کر دیا۔ کیوں؟ ما لم یتکلم وما لم یعمل بہم، جو بات دل میں بری آ گئی ہے اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے کسی کو کہنا نہیں چاہیے، اپنے ہی دل میں رکھ کر کے اسے زائل کر دینا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ نہیں کرتا۔ اگر وسوسہ آ گیا، آپ دوسرے کو بولے، تیسرے کو بولے، چوتھے کو بولے، اس طریقے سے آپ وسوسے کی تبلیغ کرتے رہے، اللہ پکڑے گا، اللہ پکڑے گا۔ برا وسوسہ آیا چھوڑ دو، اسے بات مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے وقت میں سورہ اخلاص پڑھنا چاہیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نہیں تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ 3 مرتبہ پڑھو اور بائیں طرف تھوک دو۔ اس طریقے سے کوئی بلغم نکال کر کے تھوکا، بازو والے پر اڑا، وہ مارے گا، ایک مار اسے، ایسا نہیں، تھو 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 تھو، اس طریقے سے کر دو بائیں طرف۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے دل میں بہت سارے وسوسے آتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کروں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ 3 بار پڑھو اور بائیں طرف تھوک دو۔ یہ کام شیطان کا ہوتا ہے، شیطان رسوا ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، وسوسے بند ہو جائیں گے۔ اب کتنے لوگ یاد کیے ہیں، یاد نہیں کیے مجھے تو معلوم نہیں، لیکن جس نے بھی سنا ہے مختصر دعا ہے من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اتنا اس کے ساتھ ملا لو، اعوذ باللہ کے ساتھ، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟
یہ وسوسہ ڈالنے والے من الجنتی والناس، دلوں میں جو وسوسہ ڈالتے ہیں انسانوں میں بھی ہیں جنوں میں بھی ہیں۔ انسانوں میں کیا ہے؟ کوئی بہکا ہوا انسان ہے، اب اس سے سیدھا سادہ مسلمان بیٹھا ہوا ہے، آتا آہستہ سے اسے سرگوشی کرتا ہے، یہ چیز مجھے محسوس ہو رہی ہے، اس کا معاملہ کیسا، یہ بات کیسے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اب اپنے وسوسے میں اسے بھی مبتلا کر دیا تو اسے بھی مسوس کہا جائے گا، اور جن شیطان جو آپ کو وسوسے میں مبتلا کر دیا اسے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا من الجنتی والناس، جنوں میں سے اور لوگوں میں سے جو وسوسے پیدا کرتے ہیں ان سے دور رہنا انسان، اور اسے دور کرنے کی کوشش کرنا، بلکہ اسی کے اندر رہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور وسوسے کسی قدر بڑے کیوں نہ ہو، نبیوں کے تعلق سے آئے، رسولوں کے تعلق سے آئے، اللہ کے تعلق سے آئے، فرشتوں کے تعلق سے آئے، تو وسوسے کو یہ پڑھ کر کے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دینا چاہیے، انشاءاللہ وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا شر اتنا خراب ہے کہ اگر اس کی کھوج میں کوئی چلا گیا تو پھر دوبارہ راہ ہدایت پر آتا نہیں، اسی کے اندر چلا جاتا ہے۔ دیکھو اسلام کے اندر خلق قرآن، قرآن مجید مخلوق ہے یا نہیں ہے، اس کے تعلق سے وسوسہ پیدا کیا، کتنے لوگ گمراہ ہو گئے، کتنے لوگ گمراہ ہو گئے کہ اللہ کی کتاب مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا مخلوق ہے، کچھ لوگوں نے کہا غیر مخلوق ہے، کچھ لوگوں نے کہا ما دفتین فہو مخلوق، کتاب کے اندر جو لکھی گئی ہے یہ کتاب ضائع ہو جائے گی، مگر اس کے بیچ میں جو لکھا گیا ہے اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ یہ امام بخاری کا موقف بھی ہے۔ تو بولنے کا مقصد 3 گروپ ہو گئے اور کافی فتنہ پھیلا، کافی پریشان ہوئے لوگ۔ آج بھی اس موضوع کو کوئی اٹھاتا ہے تو لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ایسے سب نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کے تعلق سے ایمان رکھ کر خاموش رہ جانا چاہیے، اور اس کے بارے میں الٹی کھوج نہیں کرنا چاہیے کہ مخلوق ہے غیر مخلوق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، رسول اللہ کا کلام ہے یا کسی اور کا کلام ہے۔ اس قسم کی باتیں کرنا، اس قسم کی سوچ رکھنا اسلام کے اندر گمراہی ہے، اور اس گمراہی کی وجہ سے آدمی وسوسوں کی بنیاد پر گمراہ ہو جاتا ہے اور جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے تو اس قسم کے گمراہ وسوسوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بتایا ہے وہ علاج جاری رکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی حفاظت کرے گا، اور وسوسے آئیں تو بھی وہ خود بخود زائل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے پڑھنے اور لوگوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمارے ایمان کی اللہ تعالیٰ قلبی طور پر حفاظت فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَرَبٌّ حَلِيمٌ۔